أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل کی آیت نمبر 26 اور 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگ بھی چالیں چلتے رہے ہیں. مکہ کے قریش جو چالیں چلتے رہے ہیں، ان سے پہلے جو قومیں سرکش گزری ہیں وہ بھی اپنے انبیاء کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے چالیں چلتے رہے. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے ان کی چالوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور ان کی چھت جو ہے ان کے اوپر آ گری. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں وہاں سے عذاب نے لپیٹ میں لے لیا جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ میرے شریک جنہیں جو ہے تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی وجہ سے اہل حق سے جھگڑتے تھے. اس وقت جو ہے جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جب فرشتے ان کی جانوں کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، کفر کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو ہے سرکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو جب فرشتے ان کی جانوں کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، اس وقت یہ اطاعت کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ملائکہ جواب دیتے ہیں ہاں اللہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ان میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. فلبئس مثوى المتکبرین، متکبر انسانوں کا بڑا برا ہی ٹھکانہ ہے. تو یہ ایک منظر ہے ان سرکش انسانوں کا جنہوں نے انبیاء کی دعوت کی تکذیب کی، اور قریش مکہ کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم بھی اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، اور پوری انسانیت کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ کے سرکش بندے بننے کی بجائے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، تمہیں اللہ کے حضور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش بننے، باغی بننے سے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.